بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، شہا بکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جسم تو جی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تو نہیں چلتے رضا کے سارا تو سامان گیا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تو نہیں چلتے رضا کے سارا تو سامان گیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ممبر شریف پہ تشریف فرما استاد الاساتذہ، استاد العلماء، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ یوسف رضا صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری سلیم الدین صاحب قبلہ، حجرے میں تشریف فرما عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ غلام جابر صاحب قبلہ، ملک ہندوستان کے نامور شاعر اعظم ہندوستان، شہزادہ شعر و ادب حضرت اسلم فیضی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، سامعین محترم، پردے میں بیٹھ کر ذکر رسول سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، آپ پرویز اختر کو سلام سوغات کے ساتھ قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ دے نہ سکے ایسا تو نہیں مانگا، جو آپ دے نہ سکے ایسا تو نہیں مانگا، ارے جواب ہی تو مانگا تھا چندہ تو نہیں مانگا۔ 12ویں شریف یہ پاکیزہ شب، سرکار قیامت کا وہ خوبصورت دن جس دن پوری دنیا آزاد ہوئی، پرویز اختر آپ کی بارگاہ محبت میں سلام کا خوبصورت تحفہ پیش کرتا ہے۔ آپ اسی خوبصورتی انداز میں سلام کا جواب دیں جس انداز میں میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی پاکیزہ محفل سرزمین کلیان پور پر انجمن اتحاد المسلمین کے تمام تر ممبران، کلیان پور کے تمام سنی مسلمان کا یہ خوبصورت انتظام، الحمدللہ آج کی پاکیزہ شب میں آپ نے اس خوبصورت جلسے کا اہتمام کیا جس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ خوبصورت شامیانے، یہ دلہن کی طرح سجا ہوا اسٹیج، دیوانوں کی یہ بھیڑ بھاڑ، علماء کرام کا جمع غفیر، شعراء کی آمد، یہ لائٹ اور لائٹنگ کے نقاشی اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آسمان اپنے دامن میں ستاروں کا قافلہ لے کر کلیان پور کی سرزمین پہ اتر آیا ہوا۔ یہ نبی کے دیوانوں کا سچا پیغام ہے۔ آپ نے ایک خوبصورت پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم صرف نام کے نبی کے دیوانے نہیں بلکہ ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کا یہ خوبصورت انتظام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے تمام تر ممبران اور تمام مسلمان کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ممبر شریف پر علماء کرام کا وہ نورانی قافلہ جن کے بارے میں میرے سرکار نے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے، ان کی عظمت و بلندی کا یہ تمغہ کافی ہے کہ جب ان کے پاؤں کے لگے جوتیوں کے گرد و غبار کو جب ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان میں ہم سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ علماء کرام ہیں جن کے دعاؤں کی انگلیوں کو تھام کر ہم اپنے آپ کو مدینہ شریف کی سرحدوں سے متصل کریں گے۔ ممبر شریف پر جلوہ گر ہے، میں آپ کی بارگاہ محبت میں پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار میری حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی سماعت بہت اچھی ہے، ایسے میں بہت دور کا رہنے والا نہیں ہوں، آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، لیکن آپ سے میری ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا آج اپنی نظامت
میں کہ اپنی نظامت کی تیز رفتار گاڑی کو آپ کی محبتوں اور سماعتوں کی خوبصورت پٹری پر بڑے سلیقے سے دوڑاؤں تاکہ آپ کے دل کے جھونپڑی میں میرا بھی گھر تیار ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی محبتیں اگر ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ علماء کرام شورا اسلام آپ کو بہت کچھ کہہ کر جانے والے ہیں۔ جو لوگ اس احاطے کے باہر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلسے کا آغاز ہو تو ہم جائیں گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس فکر میں مت رہے کہ جلسے کا آغاز نہیں ہوا ہے، بلکہ خدا کے مقدس کلام سے محفل رسول پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ ادب کے ساتھ محفل رسول میں تشریف لائیں، کیونکہ میرا ایمان بولتا ہے کہ جہاں سرکار کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں خود میرے سرکار تشریف لاتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں آپ کے ہر ایک اعمال کو پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ جب فرشتے رب کی بارگاہ میں اس اعمال کو لے کر جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اعمال سے آپ کا نام کٹ جائے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا ادب کے ساتھ کہ آپ حضرات باادب ہو کر باوضو ہو کر محفل رسول میں شرکت فرمانے کی سعادتیں حاصل کریں۔ حضرات ملک ہندوستان کا دماغ اور ملک ہندوستان کے مشاہیر علماء شورا کی آمد آج آپ کی اس پاکیزہ محفل میں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں سے مصافحہ، ان کی گفتگو سے، ان کی شاعری سے مصافحہ معانقہ کرنے کی سعادت اور برکتیں حاصل کریں گے۔ پرویز اختر آپ کی بارگاہ میں مائکروفون پہ کھڑا ہے، اگر آپ کی محبتیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ آج کی اس محفل میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں انشاءاللہ میں کچھ بول کر جانے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھے، جو محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو سرزمین گڑھوا کی روایت رہی ہے، آج صرف گڑھوا کا نام پلامو یا جھارکھنڈ یا بہار میں نہیں بلکہ اس جلسے کا نام اور گڑھوا کے جلسے کا نام پورے ہندوستان میں لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے چاہے جو علماء شورا آپ کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں الحمدللہ یہاں سے ایک اچھا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں انشاءاللہ آپ وہ ماحول پیدا کریں گے کہ آنے والے شورا، آنے والے علماء آپ کی محبتوں کے خوبصورت سماعت کو دیکھ کر آپ کا نام لے اور پورے ہندوستان میں آپ کے نام کا چرچا کریں۔ کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں بالکل ایک لکیر کی طرح محسوس ہو رہے ہیں، اگر آپ حضرات میری آواز سن رہے ہیں تو سامنے آ جائیں، ہے کہ نہیں بابو؟ سامنے آ جاؤ، ہے نا ماشاءاللہ۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کی کارروائی کو بلا تاخیر اپنی منزل کی طرف بڑھایا جائے۔ آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں الحمدللہ، انہیں بھی ذکر رسول سماعت کرنے کا شوق ہے، اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے۔ اب حضرات ماحول سازی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ الحمدللہ اس مجمع کو گلدان بنا کر بیٹھے ہیں۔ مجمع کو بالکل جس شکل میں ہونا چاہیے آپ اسی شکل میں سجا کر بیٹھے ہیں۔ مجمع کو آپ نے ایک خوبصورت ماحول میں ڈھال کر بیٹھے ہیں، سجا کر بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کے بیٹھنے کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج آپ محبتوں کے خوبصورت سماعت لے کر آج کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ میں ان حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں جو اب تک سرکار کی محفل میں تشریف نہیں لائے۔ ایک نام میں جن کے دعوت محبتوں کے انگلی کو تھام کر آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ کے گاؤں کا وہ خوبصورت لہجہ جو آپ کی بستی سے نکل کر پورے ہندوستان میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، جسے دنیا شاعر اسلام حضرت حافظ اصغر صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ آپ کی بارگاہ محبت اور آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کی دعوت پر میں لبیک کہہ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ حضرات اب میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر